Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the next lecture of English literature. And earlier we have read the summary of Time Visitor. We have been told by the writer the importance of time. We look toward time with different angles, and these angles have been described through different characters. So we'd like to start the question, which is very important. Time Visitor as a purpose play. Purpose play actually stand for the play which give you some moral meaning with certain objectives. आपको कोई मकसद मुहैया करता हो उसको बोलते हैं purpose play. As a matter of fact, there does not exist in literature any species like purpose play. लिटरेचर में ये जो टर्म है पर्पस प्ले की, इस तरह की कोई किस्म कम ही मिलती है. But only to answer the question, so set on is a fictitious species. ये एक imaginary, fictitious, ख्याली species है, किस्म है. We shall have to assume a purpose play as a play which has some purpose behind it. सीधी सी डेफिनेशन है पर्पस प्ले की, जिसके पीछे कोई मकसद हो. बोथ एक्सप्लिसिटली कहते हैं डायरेक्टली को, वाजे को, एंड इम्प्लिसिटली इनडायरेक्टली को, गैर वाजे को. यानी कि डायरेक्ट मैसेज भी है, इनडायरेक्ट मैसेज भी है. द पर्पस ऑफ दिस प्ले, द टाइम विजिटर, इज टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एज अ हीलर ऑफ ह्यूमन सॉरोज. टाइम विजिटर में जोर दिया गया है वक्त की अहमियत को, जो हीलर है, मुंदमिल करने वाला है, भरने वाला है, ऑफ ह्यूमन सॉरोज, इंसानी दुखों को, तकलीफ़ों को. वक्त इंसान की तकलीफ़ों को भर देता है. टू स्टार्ट विद फादर्स टाइम स्टैच्यू. एक मुजस्मा बना हुआ है, उस मुजस्मे का नाम है फादर्स टाइम स्टैच्यू. ये इज़ अ सिंबल ऑफ फॉर टाइम अवेयरनेस. ये वक्त की आगाही का एक सिंबल है. Its presence in the park reminds us visitors that they should not idle away their time. और इसकी मौजूदगी पार्क में जो ये मुजस्मा नस्ब है, वो बताती है विजिटर्स को जो आ रहे हैं पार्क में, कि वो अपने वक्त को आइडल वे से ज़ाया ना करें, फजूल चीज़ों में. Whittlesnip could not go to Slatterson and Slatter's office. Whittlesnip एक कैरेक्टर है, वो जा नहीं सकता स्लेटरसन और सेल्टर्स के ऑफिस में. हैरल्ड डिड नॉट विलिंगली गो बैक होम. वो घर नहीं जाना चाहता. इट इज़ पेनफुल फॉर द सेकंड यूथ टू वेट फॉर 2.5 hours टू वेट. अब दो नौजवान हैं, उसमें दूसरे नौजवान के लिए बहुत दुख की बात है कि वो 2.5 घंटे तक लॉटरी के निकलने का इंतज़ार करे. द ऑथर, जो मुसन्निफ है, does not want time to worsen every year one's face and figure slightly. वो नहीं चाहता कि हर साल गुजरता जाए और उसके चेहरे पर बुढ़ापा आता जाए. आर्थर टेल्स हिज गर्लफ्रेंड एवे. आर्थर अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि हाउ ही वेस्ट्स हिज टाइम. उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा टाइम ज़ाया किया. कहता है आई हैड बीन हैंगिंग अराउंड योर लिटिल हॉजरी शॉप ऑल मॉर्निंग जस्ट बिकॉज यू वर इनसाइड. मैं तुम्हारी हॉजरी शॉप में, कपड़े बेचने वाली दुकान के इर्द गिर्द सारी सुबह चक्कर लगाता रहता था, टाइम ज़ाया करता रहता था जब तुम अंदर थी, सिर्फ एक झलक तुम्हारी देखने के लिए. वी ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट ऑल द विजिटर्स ऑफ द पार्क लॉज देयर पेक्यूलियर कंप्लेंट्स अगेंस्ट टाइम. जितने लोग भी आते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी ख़ास शिकायत वक्त के ख़िलाफ़. टू द एक्सटेंट ऑफ इवन कर्सिंग एंड अब्यूजिंग हिम. इस हद तक वो शिकायत दर्ज करते हैं कि बसा औकात तो वो वक्त को बद्दुआएं देते हैं, वक्त को गालियां भी देते हैं. कोई इस वजह से परेशान है कि वक्त क्यों गुजर रहा है, कोई इस वजह से परेशान है कि वक्त क्यों नहीं गुजर रहा. बट द टाइम स्टैच्यू शोज लॉट ऑफ पेशेंस. अब टाइम का जो मुजस्मा है बड़े सब्र से लोगों के ताने, गालियाँ, बद्दुआएं सुनता है, लेकिन टू हील अप देयर रिसेंटमेंट, और उनके ज़ख्मों को, उनकी परेशानियों को वो ठीक भी कर देता है. इट इज़ हीलिंग, और ये हीलिंग पावर है विच इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस प्ले टाइम विजिटर. द बेस्ट एग्जाम्पल इज मिसिस हैरियट, who has been lulled to sleep by father's time.
اس کا بیٹا مر جاتا ہے لیکن ٹائم جو سے ہے اس کو لوری دے کے سلا دیتا ہے اور ٹائم اس کے زخموں کو بھر دیتا ہے. دا وزٹرز آف دا پارک کیپر، پارک میں آنے والے لوگ، پارک کا نگران، دا بزنس مین، دا چلڈرن، دا ٹو یوتھ، دو نوجوان، دا آتھر، آرتھر دا ینگ لور اینڈ ایوی ہز گرل فرینڈ، دا کلرجی مین پادری، دا اولڈ ویمن اینڈ ہیریٹ، دا bereaved مدر، دکھ زدہ والدہ ان دا ٹائمز وزٹر. اس پلے ٹائم وزٹر میں سمبلائز دا ہول مین کائنڈ، یہ پوری انسانیت کو ظاہر کرتے ہیں. if we peep into our conscience، اگر ہم اپنے ضمیر میں جھانکیں، we note that all of us have the habit of complaining against the so-called atrocities of time. ہم سب کو شکایت ہوتی ہیں وقت کے ظلم کے اوپر، نام نہاد ظلم جو وقت کرتا ہے. اسٹیچو listen to all، مجسمہ تمام کی شکایات سنتا ہے، but speaks to none except one، ہیریٹ. کسی سے بات نہیں کرتا، صرف ایک سے کرتا ہے، اس کا نام ہے ہیریٹ. to whom he gives perfect healing، اور اس کو مکمل اس کے زخم کو بھرتا ہے. while giving her his lullaby، lullaby کہتے ہیں لوری دینا. he tells her that the universe presents nothing permanent other than time، اسے بتاتا ہے اس کائنات میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے سوائے وقت کے. ٹائم کلیم از، وقت کا جو دعویٰ ہے، the greatest of all illusion is permanence، سب تمام سین جھوٹے ہیں، صرف وقت پرماننٹ ہے. I give calmness after perplexity، میں پریشانی کے بعد سکون دیتا ہوں. hope after despair، مایوسی کے بعد امید دیتا ہوں. and peace after strife، اور جد و جہد کے بعد سکون دیتا ہوں. وقت جو ہے وہ لوگوں کو ہیلنگ پاور کے طور پر یوز کرتا ہے. اب ہمیں ایک کویشچن بھی پوچھا تھا کسی نے کہ یہ کمپلیکیٹڈ سا پلے ہے، اس میں کریکٹرز بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا تھیم اگر ہم سمجھ لیں تو اس کی کمپلیکیشن ختم ہو جائے گی. اس کا بیسک تھیم یہ ہے کہ ایک وقت کا مجسمہ ایک پارک کے ساتھ انسٹال کیا گیا ہے. اس مجسمے کو فادرز ٹائم کہتے ہیں، اور جو پارک کے اندر مختلف لوگ آتے ہیں وہ جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، جس طریقے سے وقت کا سامنا کرتے ہیں، جس طریقے سے اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ٹائم کا مجسمہ ہے وہ انہیں جس طریقے سے ہیل کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب مختلف کریکٹر جو آپ کے سامنے آتے جائیں گے، جس میں وزٹر ہے، پارک کیپر ہے، بزنس مین ہے، دو بچے ہیں، دو نوجوان ہیں، مصنف ہے، لور ہے، اس کی بیلوڈ ہے، پادری ہے، بوڑھی عورت ہے، ہیریٹ نام کی ایک خاتون ہے جس کا نوجوان بچہ مر گیا. وہ تمام کے تمام بیسیکلی اپنا ریئیکشن شو کر رہے ہیں ٹائم کے ساتھ، کیونکہ وقت جو ان سے ہے وہ ہمارے زخموں کو آہستہ آہستہ بھر دیتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ وقت نہ گزرے، لیکن وقت گزر جاتا ہے. ٹائم وزٹر کا جو آئیڈیا لیا گیا تھا وہ بیسیکلی ٹائم کو ایک ہیومن بینگ کے طور پر پیش کیا گیا کہ انسان اگر وقت انسان ہوتا، اس کی زبان ہوتی، اس کے جذبات ہوتے تو وہ کس طرح جواب دیتا. لوگ اپنی پریشانی سے تنگ آ کر وقت کو گالیاں دیتے ہیں، وقت کو بددعائیں دیتے ہیں، ایون یہ کہ ان کی کوشش ہوتی کہ اس مجسمے کو توڑ دیں کس طریقے سے، لیکن وقت کا مجسمہ بڑے صبر سے، پیشنس کے ساتھ ان کو سنتا ہے. جواب نہیں دیتا، جواب وہ صرف ایک خاتون کو دیتا ہے جس کا بیٹا صبح ناشتے کے وقت مر گیا تھا اور اس کو صبر نہیں آ رہا تھا. تو وقت کا مجسمہ اس کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے، اسے جواب دیتا ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، وقت گزر جائے گا، سو جاؤ تھوڑی دیر، تو پھر تمہارے زخم میں کمی پیدا ہو جائے گی، تمہارے دکھ میں کمی پیدا ہو جائے گی. اور وہ ماں کو لوری دیتا ہے اور ماں سو جاتی ہے، اور نیند کے ساتھ ہی ہمارے سارے دکھ، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. وقت ہمیں سبق یہ دیتا ہے، پرپز پلے کا مطلب یہ ہے، وہ ہمیں وقت سبق دیتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیت گئی وہ اب منتقل نہیں ہو سکتی، اسے کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی، ہر چیز عارضی ہے، صرف وقت پرماننٹ ہے، وقت ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کو فیس کرنے کے بارے میں سیکھیں. یہ کویشچن ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے اور مجھے لکھ کر دکھانا ہے. یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے فورتھ پلے کا. ول سی یو ان دا نیکسٹ
پارٹ آف دس لیکچر. ایک اگلی اسائنمنٹ کے ساتھ آپ سے ملیں گے. یہ بہت آسان اور میں نے چھوٹا کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. یاد کریں, پیپر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ اینڈ گڈ لک.